عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت قبلہ پیر سید نگاہ حسین شاہ صاحب گیلانی دعوت برکاتہ الہیہ، حضرت علامہ مفتی نصیر احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ الہیہ، حضرت علامہ حافظ طاہر سلطانی صاحب دعوت برکاتہ الہیہ، دیگر علماء کرام گرام محترم عازمین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے، اور رب کائنات کا فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں، پاکیزہ محفل میں حاضری کی، یہ سعادت عطا فرمائی۔ خاصی دیر سے آپ آباد تشریف فرما لیں، ثنا خانوں نے سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کے نذرانے پیش کیے، مناقب بھی پڑھے گئے۔ اللہ سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پاک محفل کی برکت سے سب کو دارین کے ساتھ عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اور میں نے تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، اس کا کچھ حصہ سنانے کا شرف حاصل کیا، اور رحمت کائنات کے پاکیزہ کلمات کا سہارا لے کے چند باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ حدیث مبارکہ کے ضمن میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، تمہید کے طور پر چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے وطن عزیز کے حالات کو دیکھیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر امت مسلمہ کے احوال کا جائزہ لیں، اور پھر واپس لوٹ کر انفرادی حیثیت میں ہم سب اپنا احتساب کریں، تو یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ بحیثیت فرد بھی ہم بہت پستی کی طرف تیزی سے سفر کر رہے ہیں، بحیثیت معاشرہ بھی ہم بہت گرتے جا رہے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی جب ہم وطن عزیز کے احوال کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخیوں کی طرف آگے بڑھتے محسوس ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم امت کے حوال کو دیکھتے ہیں تو تب بھی کوئی امید اس طرح نظر نہیں آتی کہ جس سے دل کو تسلی ہو کہ یہ پستی کا سفر ابھی مٹنے کو ہے، اندھیرے چھٹنے کو ہیں، اور کوئی ایسی
نور کی کرن پھوٹنے کو ہے جو تاریکیوں سے امت کو نجات دلا سکتی ہو۔ گرامی کو تعلیم جب بحثیت فرد، بحثیت معاشرہ اور بحثیت امت حالات اتنے دگرگوں ہو جائیں تو اہل حق پھر بھی مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا سہارا رب کائنات کی ذات پر ہے، ہمارا سہارا تاجدار کائنات کی ذات پر ہے۔ لیکن ایسے احوال میں یہ سوچنا تو چاہیے کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس دلدل سے جان چھڑانے کا راستہ کیا ہے۔ دوبارہ اگر بلندی کا سفر کرنا ہے، عروج کا سفر کرنا ہے، رفتوں تک پہنچنا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ برائی جب بہت پھیل جاتی ہے تو پھر برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محفل 11ویں شریف کی ہو اور تذکرہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو، حضور سید غوث پاک کی کرامات بھی بیان کی جا سکتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، آپ کے تصرفات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی عظمتیں، آپ کے فضائل، آپ کا جلال، آپ کی خطابت، آپ کا علم، یہ سب علماء بیان کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی توجہ کیجیے کہ جتنے خطبے حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب میں محفوظ ہیں، شاید ہی کسی دوسری شخصیت کے خطبات اس انداز میں محفوظ کیے گئے۔ جتنے بعض حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کتب میں موجود ہیں، شاید ہی کسی دوسری شخصیت کے اتنے بعض اس انداز کے ساتھ محفوظ کیے گئے ہوں۔ تو بات سوچنے کی ہے کہ ہم سب کچھ بیان بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ سنتے بھی ہیں، لیکن حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائے، کیا وہ فقط 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری کے مسلمانوں کے لیے تھے یا قیامت تک کے آنے والے تاجدار کائنات کے غلاموں کے لیے ہدایت، اصلاح اور رشد و ہدایت کا ایک سامان فراہم کرتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دور میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے تو ہم سب یہی کرتے ہیں کہ حضور سید غوث پاک سے محبت کرنے والا رب کائنات اس پہ کرم فرما دے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ ہمارا ذوق بھی ہے اور اس پر دلائل بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم ایک ہی انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر برائی کا مقابلہ کرنا اور شر کا مقابلہ کرنا یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ باعثین جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ برائیاں کیا ہیں، لیکن ہر وہ برائی کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے، جس کی مذمت کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ احساس ہو کہ مجمع میں ایسے لوگ بھی بڑے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس برائی کا شکار ہیں، تو عام طور پہ اس برائی کو بیان کرنے سے بھی سر سے نظر کیا جاتا ہے، اور وہ برائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے بیان کرنے پر کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ عالم تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کبھی حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خطبات کا مطالعہ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
آنے والے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کر رہا تھا کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خطبات کا مطالعہ کیجیے۔ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی واز میں آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا کہ حضور سید غوث پاک جب برائی کی مذمت کرتے تھے تو اس برائی کا ذکر زیادہ نمایاں انداز کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جس میں معاشرے کے زیادہ لوگ گرفتار ہو چکے۔ اور پھر حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو مخاطب کرتے تو یہ محسوس ہوتا کہ بولنے والا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے صحیح باعث ہے۔ آج بھی اگر کوئی حضور سید غوث پاک کا غلام دن میں سے چند لمحے نکالے اور حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کو سامنے رکھے اور آپ کی کسی خطبے کا مطالعہ کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ اور کبھی آپ حضور سید غوث پاک کا ایک خطبہ پڑھیے اور آپ یہ محسوس کیجئے کہ حضور سید غوث پاک مجھے سے خطاب ہو کے یہ مجھے سے مخاطب ہو کے یہ کلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ قادری کلانے کے مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے کے بھی مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ گرامی محترم حاضرین، حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو عالم اسلام کو تقریباً ایسے ہی حالات درپیش تھے جیسے حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہے۔ فتنے اپنی عروج پر ہیں، جگہ جگہ پہ شر پھیل رہا ہے اور بحیثیت مجموعی امت اس وقت پستی کہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بظاہر ہر طرف اندھیرے ہی نظر آتے ہیں۔ اس وقت جب مایوسی ہر طرف پھیل رہی تھی تو حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بغداد میں اپنی مسجد سے جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس انداز کے ساتھ دینی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا کہ ایک مختصر سے وقت میں لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے دین پر ایک بار پھر بہار آ رہا۔ اور حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تقریریں نہیں کی، حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کرامات نہیں دکھائی، بلکہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انقلاب پیدا کیا اس کے لیے رستہ یہ تھا کہ آپ نے رجال تیار کیے، آپ نے شخصیات تیار کی، آپ نے ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک بار پھر بہار عطا کر دیا۔ گرامی محترم حاضرین، آپ دیکھیے کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جنہوں نے فیض پایا ان میں قاری بھی تھے، ان میں مفسر بھی تھے، ان میں محدث بھی تھے، ان میں فقیہ بھی تھے، ان میں متکلمین بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے، ان میں زبانوں کے ماہر بھی تھے، ان میں جہاد کرنے والے بھی تھے، ان میں تلوار چلانے والے بھی تھے، ان میں گھوڑے دوڑانے والے بھی تھے، ان میں امور مملکت کو سر انجام دینے والے بھی تھے۔ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طبقے میں اصلاح کے لیے اپنی کاوشیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50-60 سال کے عرصے میں حالات بدل گئے، اور جن لوگوں نے حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست فیض حاصل کیا یا آپ کی صحبت سے مستفید ہونے والوں سے فیض پایا، انہوں نے مختلف جہتوں میں جا کے وہ کردار ادا کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والے 50-60 برسوں میں امت نے ایک بار پھر عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔
ग्रामी वशमत आज़ीम, आज भी जरूरत इस अमर की है कि शख्सियत तैयार करने पर तवज्जो की जाए। अब शख्सियत किस तरह तैयार हो सकती है और शख्सियत कौन तैयार कर सकता है? ग्रामी वशमत आज़ीम, मैं दावत फिक्र देता हूं आपको, यह कितनी बड़ी आबादी है जिसमें आप लोग बसते हैं, लेकिन यहां पे इतने अरसे से दीन का काम क्यों रहा है? सब कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, हजूर गौसे पाक के गुलाम बसते हैं, सहाबा वाले बैत अतार से प्यार करने वाले बसते हैं। लेकिन हम अगर सोचें कि गुज़श्ता 30-40 बरसों में क्या यहां से कोई एक शख्स भी ऐसा तैयार हुआ है जो दीन की सरबुलंदी के लिए किसी मकाम पे खड़े होकर कोई काम करने के काबिल हो? कोई एक शख्स भी इस बस्ती में ऐसा तैयार हुआ है जो वतन की सरबुलंदी के लिए किसी मकाम पे खड़े होकर कोई काम करने के काबिल हो? कोई एक शख्स भी ऐसा तैयार हुआ है कि जो इस माशरे की बेहतरी के लिए किसी मकाम पे खड़े होकर कोई काम करने के काबिल हो? मैं क्योंकि बैठा इस बस्ती में हूं, इसलिए मिसाल इस बस्ती की दी है। अगर आप यहां से चले मशरक को जाएं, बस्तियां देखते जाएं तो वहां की आग भी नजर आएगा, मगरब में जाएं बस्तियां देखते जाएं तो वहां की आवाज भी नजर आएगी। तो इसका माना यह है कि हमने माहौल पैदा करने की कोशिश जरूर की, हमने 11वीं शरीफ का एहतमाम भी किया, हमने जज्बा पैदा करने की कोशिश भी जरूर की, लेकिन शायद हमने रिजाल तैयार करने की तरफ तवज्जो नहीं की, हमने शख्सियत तैयार करने की तरफ तवज्जो नहीं की। ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अलविया है कि 10,000 की आबादी हो, सारे ताजदारे कायनात के गुलाम रहते हो, मौला अली का नाम लेने वाले बसते हो, हजूर सैयदी गौसे पाक के पाकीज़ा दर की भी अपने दामन में इकट्ठी करने वाले हो, लेकिन खित्ते में कोई एक शख्स भी ऐसा तैयार ना हो सके जो दीन की सरबुलंदी के लिए किसी मकाम पे खड़े होकर कोई काम कर सके, जिसको दीन के दुश्मन अपने लिए खतरा महसूस कर सके, जो मुश्किल वक्त में दीन के काम के लिए कोई किरदार अदा कर सके। तो इसका माना यह है कि हमारी सारी काविशें अपनी जगह पे, लेकिन दीन की सरबुलंदी के लिए जिस नहज पे काम करने की जरूरत है, शायद अभी तक हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ सके। मैं इस पर एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारे हालात कितने बदल चुके हैं। गुज़श्ता बरसों से हम, हो सकता है कि हम ये समझे कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़ाविये ऐसे भी हैं कि जब आप उनके पे खड़े होकर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम आगे नहीं जा रहे बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। उसकी फकत एक मिसाल में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको सुनाई, ताजदारे कायनात ने फरमाया कि अद्दीन नसीहा, तो सरकार ने फरमाया कि दीन खैरखाई का नाम है। और फिर इसमें तफसील भी सरकार ने बयान की कि किसकी खैरखाई। जब सहाबा ने पूछा तो सरकार ने फरमाया अल्लाह के लिए खैरखाई, अल्लाह के रसूल के लिए खैरखाई, अल्लाह की किताब के लिए खैरखाई, आइम्मा मुस्लिमीन के लिए खैरखाई और आम मुसलमानों के लिए खैरखाई। मैं फकत एक सवाल करता हूं कि ये जो खैरखाई है, इसमें जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं वो आगे थे या हम आगे हैं? हम मुआशरे की हालात देखें तो तब भी आप यही कहेंगे कि जो चले गए वो हमसे आगे थे, और आप अपने अपने गरीबान में जाके तो तब भी हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि जो चले गए हैं वो हमसे बेहतर। खैरखाई क्या है? आप देखिए कि दीन तो कहता है कि मुसलमान को, हर मुसलमान का खैरखा होना चाहिए, जिस पर एक हदीस पाक मौजूद है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि मैं ताजदारे कायनात की बारगाह में हाजिर हुआ, इन्नी आतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल तो
میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کا علی اسلام کہ میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. فشرط علیہ والنصح لکل مسلم. تو تاجدار کائنات نے شرط عائد کی کہ ساتھ اس پر بھی بیعت کرو کہ ہر مسلمان کی پیروی کرو. اب اور کیجیے سرکار کے ساتھ ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں, تو سرکار ساتھ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ اس پر بھی بیعت کرو کہ ہر مسلمان کی پیروی کرو گے. تو اس وقت حضرت جریر کہتے ہیں فبایعتہ علی ھذا کہ پھر میں نے جس طرح سرکار نے فرمایا اس طرح اس پر بھی بیعت کا شرط حاصل کیا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہر مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. تو کیا جس طرح ہم اپنے بیٹے کی خیر خواہی کرتے ہیں اسی طرح اپنے پڑوسی کے بیٹے کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنی خیر خواہی کرتے ہیں اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتے ہیں, کیا اسی طرح اپنے کسی اور رشتے دار کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں؟ گرامی مرحبت حاضرین, حالات اتنی تیزی سے خراب ہوئے ہیں کہ اب تو بیٹے کی جس طرح خیر خواہی کرنی چاہیے ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. بھائی کی جس طرح خیر خواہی کرنی چاہیے ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اور خیر خواہی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے کے لیے روزگار اچھا بنا دیں, آپ بیٹے کے لیے نوکری اچھی کا بندوبست کر دیں, بیٹے کے لیے مکان اچھا بنا دیں, بیٹے کو گاڑی بڑی قیمتی لے کے دے دیں, بیٹے کو موبائل 3 لاکھ کا لے کے دے دیں, اسے لیپ ٹاپ 1.5 لاکھ کا لے کے دے دیں, وہ کہے مجھے بائک چاہیے تو بائک لے کے دے دیں. اس کا نام خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی یہ ہے کہ بیٹے کی دنیا کے بارے میں بھی سوچیں, اس کی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں. صرف دنیا کی ساری خواہشات اس کو دے دینا اور اس سے بے پرواہ ہو جانا کہ یہ آخرت میں جا کے کس انجام کو بھگتے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹے کی خیر خواہی نہیں کر رہے. حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ بیٹے کی آخرت کے بارے میں پہلے سوچیں, اس کی دنیا کے بارے میں بعد میں سوچیں. تو گرامی مرحبت حاضرین, سرکار تو فرماتے ہیں کہ الدین النصیحۃ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکات بس یہی دین ہے, اور اگر اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اپنا لیتے تو وہ بھی بڑی بات تھی. لیکن جس کو ہم اس دور میں دین سمجھتے ہیں اب تو اس سے بھی بہت غافل ہو چکے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کیا ہے, اولیاء کاملین کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ سائیں ویران صاحب وہ جن کا کلام ابھی علامہ نصیر صاحب نے سنایا, یا وہ حضرت حافظ حیات بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں جن کی عرص مبارک کی محفل کا اعلان کیا گیا, یا حضرت خواجہ فضل الدین چشتی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو کہ جن کے عرس کی تقریبات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. گرامی مرتبت ان سب کا پیغام یہی ہے کہ دین النصیحۃ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت خواجہ کلیامی کی سیرت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کس طرح کرنی ہے, اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کس طرح کرنی ہے, اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کس طرح کرنی ہے, ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کس طرح کرنی ہے, اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کس طرح کرنی ہے. یہ بات اگر سیکھنی ہے تو آپ کھڑی سے سیکھیے. یہ بات اگر سیکھنی ہے تو حضرت بڑی امام سرکار سے سیکھیے. یہ بات اگر سیکھنی ہے تو حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی سے سیکھیے. یہ بات سیکھنی ہے تو بولنے کے تاجدار سے سیکھیے کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کس طرح کرنی ہے. گرامی مرحبت حاضرین, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام پر, تو سرکار نے شرط عائد فرما دی وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے لیے
تمہیں خیر خائی کرنی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سرکار کی امت کے لیے کتنے خیرخواہ ہیں اور مسلمانوں کے کتنے خیرخواہ ہیں، ہر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں اپنے پڑوسی کا کتنا خیرخواہ ہوں، ہر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا خیرخواہ ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کسی دن ہمت کر کے اپنا احتساب کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بزرگ کہاں پر تھے اور ہم کہاں پر۔ گرام مطلب حاضرین، ہمارے جو بزرگ تھے ان کی تو سوچ یہ تھی کہ اگر ان کے محلے کا کوئی لڑکا، کوئی بچہ، وہ اگر شر کے راستے پہ چلتا تو وہ اس کی خیرخوائی کرتے، اس کو شر سے بچانے کے لیے کوشش کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے اپنے بچے بگڑتے جا رہے ہیں اور ہم انہیں روکنے کے قابل نہیں۔ اور پھر ایک اور بات جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے خیرخواہ ہیں مسلمانوں کے، ہم سرکار کی امت کے کتنے خیرخواہ ہیں۔ وَالنُّصْرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ پہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کسی عیب میں مبتلا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، تو ہم کتنی کوشش کریں گے اس پہ پردہ ڈالنے کی، اس کے عیب کو چھپانے کی، اس لیے کہ ہم اپنے بیٹے کی خیرخوائی کرتے ہیں، اس کے عیب پہ پردہ ڈالنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کسی پڑوسی کے یا کسی دوسرے شخص کے بیٹا ہو، اس کا کوئی عیب وہ ہمیں پتہ چل جائے تو جب تک بندہ 50 جگہوں پہ اس کا ذکر نہیں کرتا بندے کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو سرکار تو فرماتے ہیں وَالنُّصْرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والے کی خیرخوائی کرنی ہوگی۔ جس طرح اپنے بیٹے کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے آگے پہ پردہ ڈالنا ہے، اس طرح میرے غلاموں کے بیٹوں کے آگے پہ پردے ڈالنا ہے۔ ذات گرامی، جو دوسروں کے آگے پہ پردے نہیں ڈال سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خیرخوائی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور بندہ یہ سمجھتا ہے اگر کہ میں دوسروں کی خیرخوائی کو پس پشت ڈال کر بھی اپنے آقا کو راضی کر لوں تو یہ بھول ہے۔ اس طرح نہ کوئی سیدی غوث پاک کو راضی کر سکتا ہے، نہ تاجدار کائنات کو راضی کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، ہم نے کلام بھی سنا، ہم نے نعرے بھی لگائے، لیکن فوائد الفواد شریف میں آپ کا ایک ملفوظ مبارک ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمۃ، آپ نے مانا سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج جب تاجدار کائنات قرب خاص میں پہنچے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو ایک خرقہ عطا فرمایا اور ساتھ ایک سوال تعلیم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب واپس جا کر اپنے غلاموں سے پوچھیں کہ اگر یہ خرقہ آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے، اور پھر جو اس کا یہ جواب دے کر اس کو عطا فرمائے۔ سرکار واپس لوٹے تو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایام ہیں، تاجدار کائنات نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر خرقہ مجھے عطا کیا جائے تو میں صدق کا رستہ اختیار کروں گا اور طاعت کا رستہ اختیار کروں گا۔ تاجدار کائنات نے سیدی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر یہ خرقہ آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی اگر خرقہ مجھے عطا ہو تو میں عدل کروں گا، انصاف کا رستہ اختیار کروں گا۔ تاجدار کائنات نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی اگر خرقہ مجھے دیا جائے تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا، ان کو کھانے کھلاؤں گا، شب بیداری کروں گا۔ تاجدار کائنات نے حضرت باب مدینۃ العلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا علی اگر خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟
تو مولا کائنات نے عرض کی آقا اگر خطرہ مجھے عطا ہو تو میں لوگوں کے عیب دیکھ کے ان کی پردہ پوشی کروں گا، آنکھوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ اللہ تو اس وقت حضور سیدی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خرقہ حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو سوال کا یہ جواب دے خرقہ اس کو عطا کرنا۔ گرامی محترم عزیز، آپ اگر صوفیاء کو دیکھیں تو ہر صوفی کی یہی تعلیم نظر آتی ہے۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ کو خلافت عطا کی، پاک وطن شریف سے دلی کی طرف روانہ کیا تو ایک نصیحت فرمائی اور اس نصیحت کا ایک جملہ یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ نظام یاد رکھنا درویشی پردہ پوشی کا نام۔ گرامی محترم عزیز، اس کا معنی یہ ہے کہ جو پردہ پوشی نہیں کر سکتا وہ خیر خائی نہیں کر سکتا، اور جو خیر خائی نہیں کر سکتا وہ اللہ کو ولی نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں لاکھوں اولیاء کاملین گزرے ہیں۔ آپ کو ہر ولی کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھنے کے ان کی پردہ پوشی کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو میزبان رسالت نام ہے، سرکار مدینہ تشریف لائے تو ان کے گھر میں قیام کیا، وہ ایک حدیث مبارک روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ ایک واسطے سے تاجدار کائنات سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خود کریم آقا سے یہ حدیث سنی۔ آپ مدینہ میں تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ سرکار کے ایک ساتھی ہیں جو مصر میں رہتے ہیں، مصر کے گورنر ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کیا، انہوں نے حدیث سرکار سے سنی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو سرکار کی حدیث سے کتنی محبت تھی۔ پتہ چلا جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ مصر میں ہے، مصر کے گورنر ہیں، تو آپ نے مدینے سے مصر کا سفر کیا، مصر جا کر اس صحابی سے کہا کہ مجھے سرکار کی وہ حدیث سناؤ جو تم نے خود سرکار سے۔ تو جب وہاں پہ گورنر کو پتا چلا کہ میزبان رسالت نام حضرت ابو ایوب انصاری میں آئے ہیں میرے پاس، تو وہ باہر ملاقات کے لیے آئے، بیٹھانا چاہا تو آپ نے کہا نہیں میں بیٹھنے نہیں آیا، میں تو آقا کا فرمان سننے آیا۔ بس یہ حدیث سنی اور واپس لوٹ آئے۔ وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ صحابی نبی سے روایت کرتا ہے، نبی خدا سے روایت کرتا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس کا کہ سرکار کہتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جو بندوں کے آبو پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ حشر کے دن میں اس کے آبو پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ گرامی محترم حاضرین، اب یہ کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں الدین النصیحت، دین خرخائی کا نام ہے۔ یہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، آپ کی 11ویں شریف ہے، آپ کا اس سے مبارک ہے۔ تو ہم اگر آج کی اس محفل سے اتنا ہی سیکھ لیں، عہد کر لیں کہ جس طرح ہم اپنے بیٹوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اس طرح پڑوسیوں کے بیٹوں کی بھی خیرخواہی کریں گے، جس طرح اپنی بیٹیوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اس طرح پڑوسیوں کی بیٹیوں کی بھی خیرخواہی کریں گے، جس طرح اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اس طرح پڑوسیوں کے بھائیوں کی بھی خیرخواہی کریں گے۔ تو اگر ہم یہ اتنی باتیں سیکھ لیں اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کا رسول بھی راضی ہو جائے گا اور حضور سیدی غوث پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ بات جب شروع ہوتی ہے تو بڑھ بھی جاتی ہے، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور بعض اوقات جب پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا بیان کرنا ہے تو انسان اس کا ایک خاکہ سے بھی بنا لیتا ہے، وقت بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ گفتگو کتنی دیر کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب اسی طرح کوئی گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو بات بڑھتی بھی چلی جاتی ہے۔ دو مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، نصیر صاحب کی نظر کروں گا کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جذبوں کا دم گھٹنے لگا ہے لفظوں کے انبار تلے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو کتنی بامانہ کیوں نہ ہو، ضروری اور اہمیت والی کیوں نہ ہو، اور رحمت والی اور برکت والی کیوں نہ ہو، جب زیادہ طویل ہو جاتی ہے تو سننے والوں کا ذوق نہیں رہتا، اور باریت بوریت تھکان کے اثار کے چہروں پہ بعض اوقات نظر آنے لگتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ اب چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ گفتگو کو سمیٹنا چاہیے۔ تو شاید اس کی کسی نے نقشہ کشی کی ہے اور اس کا حل بھی بیان کیا ہے اس شعر میں کہ جذبوں کا دم گھٹنے لگا ہے لفظوں کے انبار تلے، پہلے نشان تک کر لینا تھا جتنی بات ضروری تھی۔ یعنی انسان جب گفتگو کرے تو کوشش یہ کرنی چاہیے، بالخصوص اس دور میں جب مصروفیات لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مصروفیات لوگوں کی بہت زیادہ ہیں تو سارے لوگ ہی مصروف ہیں، یہاں سے باہر نکل کے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جلدی میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں باہر نکل کے کوئی موبائل کے ساتھ لگ جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ کے گپ لگانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر 400 میں 10 لوگ بھی ہوں جنہیں کوئی کام ہو تو ان 10 کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن عام طور پہ وہ 10 اتنے تنگ نہیں ہوتے جتنے باقی 390 پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت کی پابندی ضروری ہے، تو اس میں شاعر کو بھی شاید کبھی کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس نے مسئلہ بھی بیان کیا اور اس کا حل بھی بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی گفتگو کی جائے تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ وقت کا تقاضا کیا ہے، مجھے کتنی دیر بولنا چاہیے، اور پھر اس نے جتنی دیر بولنا ہے پھر وہ اپنے عنوان کو دیکھے کہ میں نے کس عنوان پہ بولنا ہے، اور پھر اس عنوان کو سامنے رکھ کے پھر وہ ترجیح میں رکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس عنوان سے متعلق ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے، ان کو طے کر کے پھر اسی وقت میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی گفتگو کو آخری گفتگو نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ ان محافل کے ذریعے ایک پیغام ہے، حق کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، جو لوگوں تک پہنچنے کے لیے محافل ذریعہ بنتی ہے۔ میں صرف یہ باتیں میں نے روٹین سے ہٹ کے اس لیے کی ہے کہ بڑے عرصے سے ہم اپنے معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق محافل ہے، وہی عنوانات ہوتے ہیں اور وہی انداز ہوتا ہے اور وہی ذات پہ فکر ہوتی ہے اور اسی انداز کے ساتھ ہماری محفل چل رہی ہے۔ تو یہ بلاغت میں بھی ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ گفتگو تقاضۂ حال کے مطابق ہونی چاہیے، کہ گفتگو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور ادھر چند لوگ سنانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے سنا دینا ہے، آپ نے سن لینا ہے، تھوڑی سی سبحان اللہ، تھوڑی سی واہ واہ، وقفے وقفے سے 2-3 نعرے، اسی روٹین کے ساتھ چلنا وہ بھی شاید بڑی برکت کا باعث ہے، لیکن اس سے حالات میں بہتری شاید پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے تھوڑی سی ترتیب سے ہٹ کر آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہر بستی میں اگر آپ کوشش کریں تو اگلے 10-15 برسوں میں 2-3 رجال تو تیار کیے جا سکتے ہیں، 2-3 شخصیات تو تیار کی جا سکتی ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی علماء کہتے ہیں کہ شخصیت تیار کرنی ہے، ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے ہوں، تو لوگوں کے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ یہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء کرام تیار ہونا چاہیے، قرآن مجید کے حافظ تیار ہونے چاہیے، قاری تیار ہونے چاہیے، اور فقیہ تیار ہونے چاہیے، مفتی تیار ہونے چاہیے۔ ان کی اہمیت ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ بھی تیار ہونے چاہیے، لیکن یہ دائرہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ لوگ تیار ہونے چاہیے جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے سائنسدان تیار ہونے چاہیے کہ جو ترقی کے سفر میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر سکے، اپنی خدمات کو انجام دے سکے۔ ایسے صحافی ہونے چاہیے، ایسے وکلاء ہونے چاہیے، ایسے قانون دان ہونے چاہیے، ایسے اساتذہ ہونے چاہیے۔ تو ہر طبقے میں، ہر ڈائمنشن سے کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر تیار کیے جائیں، سائنسدان تیار کیے جائیں، وکلاء تیار کیے جائیں، تو اس سوچ کے ساتھ تیار نہ کیا جائے کہ یہ بڑا ہو کے پیسے کمائے گا، بڑی نوکری کرے گا، 10 لاکھ تنخواہ دے گا،
بلکہ والدین اس جذبے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ بچے کو تیار کریں کہ یہ بڑا ہو کے سائنسدان بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا، یہ بڑا ہو کے وکیل بنے گا اور تاجدار کائنات کے ناموز کا پیرا دے گا، یہ بڑا ہو کے کوئی استاد بنے گا تو یہ لوگوں کو سکھائے گا کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کیسے کرنا ہے، یہ بڑا ہو کے سیاستدان بنے گا، امور مملکت چلائے گا تو ریاست کو اس طرح چلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ تاجدار کائنات کے غلام حکومت کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اگر کوشش کریں، یہ احساس پیدا کریں، جو نوجوان ہیں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ وقت ضائع نہ کریں، وہ کوشش کریں کہ اپنا پورا وقت اپنی تعلیم پر دیں۔ جب آپ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے، کسی مقام پر پہنچیں گے تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے دین کی خدمت کریں گے تو اس کا رنگ اور ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، مسجد کے امام ہیں حافظ طاہر سلطانی صاحب، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو کام وکیل کر سکتا ہے تو سلطانی صاحب نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات کسی مقام پہ کسی جج کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، تو وہاں پہ 500 علماء بھی اکٹھے ہو جائیں تو جو کام جج نے کرنا ہے وہ تو جج نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم علماء اختیار کرتے رہیں، حفاظ کرام اختیار کرتے رہیں اور کہیں کہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن جو دوسرے میدان ہیں ان میں بھی کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سب آپ خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ پوری توجہ دیں، کہ جو اپنے بچوں کو جتنا بہتر پڑھا سکتا ہے، جتنے وسائل مہیا کر سکتا ہے وہ اتنی توجہ دے اور اس انداز کے ساتھ بچوں کو تیار کرے۔ اور یہ جو بات میں نے کی ہے کہ میں نے حضور سیدی غوث پاک کی سیرت سے سیکھی ہے کہ حضور سیدی غوث پاک نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں آپ نے توجہ دی لوگوں کو تیار کرنے پہ، تو آپ نے ایسے لوگ تیار کیے کہ جو میدان میں تلواریں لے کے نکلے تو پھر باطل ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ وہ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، وہ تلوار چلانا بھی جانتے تھے، وہ تیر چلانا بھی جانتے تھے۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم عقائد کو سمجھیں، مانوسی حالات کو سمجھیں، اور ہمارے درمیان جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کریں، مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، اور یہی ہر اللہ کی ولی کا پیغام ہے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے، سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، کرم اور فضل نازل فرمائے، اس بستی پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔